رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نماز کے بعد کے مسنون اذکار میں سے قرآن مجید کی 3 صورتیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ البتہ قرآن مجید کی آیتوں میں سے سب سے بڑی آیت، فضیلت کے اعتبار سے، مقام و منزلت کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اس کے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد نبی علیہ السلام تلاوت کیا کرتے تھے، اور یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اس آیت کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جب انسان اس آیت کی تلاوت کرتا ہے ایمان اور عقیدے کے ساتھ، تو شیطان کے نقصانات سے وہ انسان محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، جنت اور اس کے درمیان موت کے سوا کوئی اور چیز حائل نہیں ہوگی۔ جو آدمی مداومت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، جنت اور اس آدمی کے درمیان موت کے سوا کوئی اور چیز رکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو یہ قرآن مجید کی آیتوں میں سے سب سے بڑی آیت ہے فضیلت کے اعتبار سے۔ فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت ہے، اس میں تفصیل میں گئے بغیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ اللہ، کون ہے اللہ؟ لا الہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ اللہ یعنی اللہ وہ ہے، لا الہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا تأخذہ اسے نہیں پکڑتی، سنۃ اونگ، ولا نوم اور نہ نیند۔ اس اللہ کو نہ کچھ اونگ پکڑتی ہے اور نہ نیند پکڑتی ہے۔ لہو اسی کا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، اسی کا ہے۔ من ذا الذی کون ہے وہ، یشفع جو سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، الا باذنہ اس کی اجازت کے بغیر۔ من ذا الذی کون ہے وہ، یشفع جو سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، الا باذنہ اس کی اجازت کے بغیر۔ کون ہے وہ؟ یعلم، وہ اللہ یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہیں، جو ان کے سامنے ہیں، یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہیں، ہر چیز کا اس اللہ کو علم ہے۔ ولا یحیطون وہ احاطہ نہیں کرتے، بشیء کسی چیز کا، من علمہ اس کے علم میں سے، بشیء کسی چیز کا، من علمہ اس کے علم میں سے، الا بما شاء مگر جتنا وہ چاہیں اتنا وہ احاطہ کر سکتا ہے۔ وسع سمائے ہوئے ہیں، کرسیہ اس کی کرسی نے، السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کو، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سمائے ہوئے ہیں۔ ولا یؤودہ اور اسے نہیں تھکاتے، حفظہما ان دونوں کی حفاظت، کن دونوں کی حفاظت؟ آسمان اور زمین کی حفاظت اس اللہ کو نہیں تھکاتی۔ وہو اور وہ اللہ، العلی سب سے بلند، العظیم ذات کے اعتبار سے سب سے بلند ہے، العظیم سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا، سب سے عظمت والا، سب سے بڑا ہے۔ اب یہاں اس آیت، یہ آیت قرآن مجید کا کیا ہے؟ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے، کیونکہ اس آیت کے موضوع کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے۔ ایک ہی آیت میں اللہ رب العالمین نے 11 مختلف دلائل سے اللہ کی توحید کو ثابت کیا ہے۔ اب اللہ کون ہے؟ اللہ اللہ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ کون ہوتا ہے؟
جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اب اس اللہ کی صفات کیا ہے؟ الحی، الحی جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ القیوم ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، القیوم ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ اسے نہیں پکڑتی سنۃ کچھ اونگ، ولا نوم اور نہ کوئی نیند۔ اب جس پر الحی جو زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، جس پر موت آ جائے یا جو بعد میں پیدا ہو جائے وہ الہ اور معبود نہیں ہو سکتا۔ جو بعد میں پیدا ہوا ہو پھر اس پر موت آئی ہو وہ مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا نہیں ہو سکتا۔ القیوم ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے اللہ، جو خود قائم نہ رہ سکے وہ بھی اللہ معبود نہیں بن سکتا۔ مثال کے طور پر میں اور آپ قائم ہیں اللہ کے قائم رکھنے سے۔ جب اللہ رب العالمین کھڑے ہونے کی صلاحیت، طاقت، قدرت ہم سے چھین لے، ہم اپنی مدد آپ کے تحت کھڑا بھی نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے جی، جو اپنی مدد آپ کھڑا نہیں ہو سکتا وہ بھی آپ کو نہ کچھ دے سکتا ہے، نہ آپ کی زندگی اور موت کا مالک ہے، نہ آپ کا اولاد دینے پر قادر ہے، نہ آپ کی بیماری دور کرنے پر قادر ہے۔ اسی طرح لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے کچھ اونگ پکڑتی ہیں، ولا نوم اور نہ کوئی نیند۔ جس کو نیند آ جائے اور جس کو اونگ آ جائے وہ بھی معبود نہیں، وہ بھی آپ کو اولاد دینے پر، آپ کی بگڑی بنانے پر، آپ کی کشتی پار لگانے پر، آپ کو بیٹا اور بیٹی دینے پر، آپ کی غربت دور کرنے پر قادر نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس حوالے سے ایک اصولی بات ذہن میں رکھیں، ایک اصولی بات، اصول ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ آپ اس سے مدد لے سکتا ہے جو حی ہو، حاضر ہو، قادر ہو۔ کیا کہا میں نے؟ 3 اصول۔ اگر ان 3 اصولوں میں سے کوئی بھی ایک، اصل 3 شرطوں میں سے ایک بھی شرط موجود نہ ہو وہ شرک ہوگا۔ کیا کہا میں نے؟ الحی، حاضر اور قادر۔ حی زندہ، حاضر وہ موقع پر موجود ہو، قادر وہ کام کرنے کی وہ قدرت رکھتا ہو۔ اگر آپ اس سے مانگے تو شرک نہیں ہے۔ اگر وہ حاضر بھی نہیں ہے، قادر بھی نہیں ہے اور زندہ بھی نہیں ہے، حی کا معنی زندہ، قادر کا معنی اس کام کو کرنے کی وہ قدرت اور صلاحیت رکھتا ہوں، اور حاضر وہ آپ کی بات سننے پر قادر ہو۔ اب اللہ کے علاوہ یہ صفات کسی کے اندر ہے ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہاں پہ زندہ بھی ہیں، حاضر بھی ہے، موجود بھی ہے، اور آپ جو کام کر سکتا ہے اس میں آپ سے مدد لے سکتا ہوں، بلکہ آپ سے مدد لینے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، خیر اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد، ہیلپ کیا کرو۔ کون سے کاموں میں؟ اب آپ موجود ہیں اور آپ زندہ ہیں اور آپ قادر ہے اس کام کو کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے یہ کہوں مجھے 1 گلاس پانی پلا دے، تو آپ موقع پر موجود بھی ہیں، زندہ بھی ہیں، اور یہ کام کرنے پر آپ قادر بھی ہیں۔ یہ شرک نہیں ہے۔ البتہ آپ موجود ہیں، زندہ بھی ہیں، لیکن کام آپ کی طاقت سے باہر کا ہے، آپ کی طاقت سے، آپ کی قدرت سے، آپ کی صلاحیت سے باہر کا ہے۔ وہ اگر میں آپ سے مانگوں وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ میں آپ سے کہوں یار یہاں پہ بیٹھے بیٹھے میرے کمر میں پین ہے، اس پین کو دور کر دو۔ آپ حاضر ہیں اور حی ہے، لیکن آپ قادر نہیں ہے،
اب یہ اختیار اگر میں آپ سے مانگوں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ شرک کہا جاتا ہے. یاد رہے گا. تو اللہ وہ ہے لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. الحی زندہ ہے، القیوم ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے. لا تأخذہ اسے نہیں پکڑتی سنۃ کچھ اونگ، ولا نوم اور نہ کوئی نیند. لہو اسی کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے. اب آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کی مالک کون ہے؟ اللہ. زمین میں جو کچھ ہے اس کے مالک کون ہے؟ اللہ. تو لہذا جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ آپ کا خالق اور مالک، آپ کا معبود، آپ کو رزق دینے پر، آپ کو بیماریوں سے شفا دینے پر، آپ کی مشکل حل کرنے پر وہ قادر نہیں ہے. تو اللہ کی تعریف کیا ہے؟ الحی. پہلی دلیل جو زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. القیوم جو ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، ہر چیز کو خود قائم ہے بغیر کسی کی مدد سے، اور تمام کائنات کو قائم رکھے ہوئے، آسمان و زمین کو، سورج چاند ستارے، پہاڑ دریا سمندر، ان تمام نظاموں کو قائم رکھا ہوا ہے. تو الحی ایک، القیوم دو، لا تأخذہ سنۃ تین، ولا نوم چار، اور لہو ما فی السماوات وما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں، اس کا بھی مالک، ان تمام چیزوں کے بھی خالق کون ہے؟ رب کون ہے؟ اللہ ہے. جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو وہ رب نہیں بن سکتا. من ذا الذی یشفع عندہ، من ذا الذی کون ہے وہ، یشفع جو سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، الا باذنہ اس کی اجازت کے بغیر. اب لوگ بڑی بڑی کہانیاں سناتے ہیں، آپ فلانا پیر کے ساتھ اپنے تعلق جوڑو، وہ پیر آپ کو ڈائریکٹ جنت میں لے جائے گا. اور عجیب عجیب لوگوں نے لطیفہ اور عجیب قسم کی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ ایک صاحب تھے، وہ کسی پیر صاحب کے دھوبی ہوا کرتا تھا. تو جب یہ مر گیا تو نکیر و منکر اس کے پاس آیا، اس کے سامنے سوال رکھا، من ربک، من نبیک، ما دینک. ان تین سوالات کے جواب اس نے دیا، یہ دیا کہ میں حضرت جی کا دھوبی ہوں. کیا کہا؟ حضرت جی کا دھوبی ہوں. تو لہٰذا اس نسبت کی وجہ سے اس کو نکیر و منکر کی جو سوالات اور سے بھی اس کو کیا مل گئی جی؟ ڈسکاؤنٹ مل گئی. تو عجیب عجیب قسم کے لوگوں نے کہانیاں بنائی ہے. خیر اس کی ہمارے پاس ڈیٹیل تفصیل کا وقت نہیں. من ذا الذی کون ہے وہ، یشفع جو سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، الا باذنہ مگر اس کے سفارش سے، اس کی اجازت کے بغیر. کون ہے جو سفارش کرے؟ انبیاء بھی سفارش کریں گے، ہمارا ایمان ہے. شہداء بھی قیامت کے دن شفاعت اور سفارش کریں گے، لیکن الا باذنہ اللہ کی اجازت سے ہی کریں گے. یعلم ما بین ایدیہم، اب یعلم وہ اللہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو کچھ ان کے سامنے، جو کچھ ان کے سامنے، اب تک جو کچھ ہو چکا ہے، اب تک جب سے کائنات بنی ہے اس سے لے کے اب تک جو کچھ ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. وما خلفہم اور ان کے پیچھے جو کچھ اب قیامت تک ہونے والے ہیں اس کے بھی ڈیٹیلز کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس یہ علم نہ ہو وہ معبود نہیں. یعنی اب تک جو ہو چکا ہے اس کا علم، اور قیامت تک جو ہونے والے ہیں اس کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. جس کے پاس ان چیزوں کا بھی علم نہ ہو وہ بھی معبود نہیں ہو سکتا. ولا یحیطون بشیء من علمہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے. ولا یحیطون اور وہ احاطہ نہیں کرتے، بشیء من علمہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا، الا بما شاء مگر جتنا وہ چاہے. انبیاء علیہ السلام، ملائکہ صرف اتنے علم کا احاطہ کرتا ہے جتنا اللہ نے چاہا، جتنا اللہ نے چاہا. وسع کرسیہ اس کے کرسی سمائے ہوئے ہیں. کس کی کرسی؟ اللہ. اسی سے اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اسی لفظ سے. وسع سمائے ہوئے ہیں، کرسیہ اس کی کرسی نے، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو. ولا یعودہ اور اسے نہیں تھکاتی، حفظہما ان دونوں کی حفاظت. کن دونوں کی حفاظت؟ زمین اور آسمان کی. وہ اور وہ اللہ ذات کے اعتبار سے علی بلند ہے.
اللہ ذات کے اعتبار سے بلند ہے، آسمانوں پر ہے، اور علم کے اعتبار سے ہر چیز اللہ کے علم میں ہے اور ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے مخفی نہیں ہے اور کوئی بھی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ البتہ اللہ ذات کے اعتبار سے کدھر ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، لیکن علم کے اعتبار سے ہر چیز اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کے اسماء اور ضمائر کی صورت میں 19 دفعہ آیا ہے۔ یعلم اور شاء میں بھی ضمیر موجود ہے۔ تو اس اللہ رب العالمین کے الہ معبود برحق ہونے کی پہلی دلیل کیا ہے؟ الحی، اور دوسری دلیل القیوم، یہ قام یقوم سے ہیں، جو اس نے سب خود قائم ہے اور تمام کائنات کو قائم رکھا ہوا ہے۔ تیسری دلیل لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور چوتھی دلیل لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اور پانچویں دلیل من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور چھٹی دلیل یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور ساتویں دلیل ولا یحیطون بشیء من علمہ، آٹھویں دلیل وسع کرسیہ السماوات والارض، اور نویں دلیل ولا یعودہ حفظہما، اور 10ویں اور 11ویں دلیل وہو العلی، بلند ہیں جو سب سے بلند ہے وہی الہ ہو سکتے ہیں، العظیم جو سب سے عظیم ہے وہی الہ اور معبود ہو سکتے ہیں۔ اور 12ویں دلیل یہ بیان کرتے ہیں جتنے بھی الفاظ ہیں جو معبود کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح گاڈ کی جو سپلنگ ہے گاڈز کی صورت میں، بتوں کی صورت میں، لیکن لفظ اللہ کا کوئی جمع اور تثنیہ نہیں ہے، وہ مفرد ہی ہے۔ تو ایک بار پھر پڑھتے اللہ لا الہ، اللہ اللہ، لا اللہ اللہ وہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا اس کے سوا، الحی زندہ ہے، القیوم ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے کچھ اونگ پکڑتی ہے اور نہ کوئی نیند، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، ولا من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے وہ جو اس کے پاس سفارش کرے الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے بغیر، یعلم وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم جو کچھ ان کے سامنے ہیں، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہیں، ولا یحیطون اور وہ احاطہ نہیں کرتے، بشیء کسی چیز کا، من علمہ اس کے علم میں سے، الا بما شاء مگر جتنا وہ چاہیں، وسع سمائے ہوئے ہیں کرسیہ اس کی کرسی نے، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو، ولا یعودہ اور اسے نہیں تھکاتی، حفظہما ان دونوں کی حفاظت، وہو اور وہ اللہ العلی سب سے بلند، العظیم سب سے بڑا ہے۔